ملا نصر الدین ایک بخیل آدمی تھا، اس کے پڑوس میں یہودی تھا، بڑا بخیل تھا، بڑا بخیل تھا۔ تو ملا نصر الدین دیکھا کہ ایک دیوار ہے، یہ بخیل بیٹھا ہوا ہے، ادھر مسلح بچھایا۔ ملا نصر الدین نے دعا کیا کہ یا اللہ ہم کو نا 1000 اشرفی چاہیے، یا اللہ ہم کو 1000 اشرفی چاہیے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ 999 اشرفی ہم کو دیجیے گا پھر بھی ہم نہیں لیں گے، 1000 لیں گے۔ تو یہودی سوچا کہ دیکھیں ملا نصیر الدین اپنے وعدے پہ پکا ہے کہ نہیں، تو بول رہا ہے کہ 999 دیجیے گا تو ہم نہیں لیں گے، 1000 دیجیے گا جب ہی لیں گے۔ دیکھیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ وہ یہودی اپنے گھر سے 999 اشرفی گنتی کیا، ایک تھیلی بنا کر لا کر اس کے وہ سارے پہ رکھ دیا۔ ملا نصر الدین دعا سے فارغ ہوئے تو تھیلی سامنے ہے، اٹھائے گنتی کیا اشرفی تو 999۔ تو آسمان کی طرف منہ کر کے بولا کہ یا اللہ ہم تو 1000 مانگے تھے، آپ 999 دیے، یہ کم دیے ہیں، تو یا اللہ ہم یہ 999 رکھ لیتے ہیں، یہ اشرفی بعد میں دے دیجیے گا۔ وہ یہودی سن رہا تھا، وہ یہودی آگے آ گیا، بولے کیا بک رہا ہے، یہ آسمان سے نہیں آیا، یہ ہم دیے ہیں، لاؤ ادھر اشرفی میری۔ بولا تم کیسے دیے، دعا ہم مانگے اللہ دیا ہم کو، ہم تو یہودی بولا کہ تم تو بولے تھے 999 اللہ دے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ بولے ہم بول دیے اللہ ایک بعد میں دے گا ہم کو، ابھی 999 دیا ہے۔ وہ یہودی بزید ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، تمہیں ہمیں دینا ہی لوٹانا ہی ہوگا۔ لیکن ملا نصر الدین اٹل ہو گیا کہ نہیں ہم دیں گے ہی نہیں تم کو، اس لیے ہم دعا کی اللہ ہم کو دیا۔ مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس میں، یہ یہودی مقدمہ کر دیا، اور مقدمہ کر دیا تو قاضی نے بولا ہے کہ بھائی ایسا کرو ملا نصیر الدین کو بلا کے لے آؤ۔ بھائی کیس کرے گا تو جانا پڑے گا نا۔ تو وہ یہودی آیا، بولا کہ بھائی چلو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ تو ملا نصیر الدین بولا کہ اچھا قاضی صاحب بلا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ پھٹا ہوا کپڑا پہن کے نہیں جائیں گے، میرے لیے بازار سے شیروانی خرید کے لاؤ۔ بولا کی بولیے دیا، بولا کہ تو پیسے بھی لیے میرا، اور پھر اوپر تمہارے لیے ہم شیروانی خریدیں گے بازار سے۔ بولا نہیں خریدو گے تو ہم جبے نہیں کریں گے، مجبوری تمہاری نہ ہے۔ او گیا بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، جا کر بازار سے شیروانی لے کے آیا، تو شیروانی پہن لیا، بولا کہ شیروانی پہن لیا۔ شیروانی بغیر پگڑی کی شیروانی اچھی نہیں لگتی ہے، پگڑی بھی لے آؤ، پگڑی بھی پہنا۔ اب شوٹ بوٹ میں یہ ملا نصیر الدین تیار ہو گئے، تو یہودی نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس۔ بولا کہ رکو، اب یہ شیروانی پہن کر پگڑی بہن کر ہم قاضی کے پاس پیدل جائیں گے؟ بولا پھر، بولا گھوڑا لے آؤ۔ کیا لاؤ بولو، گھوڑا لے آؤ۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، یہودی اپنا گھوڑا لے کر کھڑا ہے، ملا نصیر الدین گھوڑا پہ بیٹھا گیا قاضی کے یہاں شان میں۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی انہوں نے تمہارے اوپر مقدمہ کیا ہے کہ 999 اشرفی تم اس کا لے لیے ہو۔ تو ملا نصیر الدین بولا کہ حضور یہ تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ ابھی کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ شیروانی جو ہم پہنے ہیں یہ بولے گا ہمارا ہے۔ تو یہودی بولا کہ اللہ یہ میری شیروانی، ہم ہی تو دیے اس کو۔ تو ملا نصر الدین بولا کہ دیکھیے حضور ہم کہتے نا آپ کو، اب دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد بولے گا یہ جو گھوڑا جس پر ہم چڑھ کر آئے ہیں یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ ملا نصیر الدین بولا کہ بھائی وہ یہودی بولا یہ گھوڑا بھی میں نے اس کو دیا ہے۔ تو جج سمجھ گیا کہ نہ شیروانی یہودی کی ہے، نہ گھوڑا یہودی کی ہے، اور حقیقت میں یہ یہودی جھوٹا ہے، یہ اشرفی حقیقت میں ملا نصیر الدین کی ہے۔ کیس کو وہی خارج کر دیا۔ ملا نصیر الدین گھر آئے، یہودی رونے لگا، تو ملا نصیر الدین نے اس کے آدھے مال کو واپس کیا کہ چلو آدھے اشرفی تم رکھ لو، اور یہ آدھے اشرفیوں کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو۔ سبحان اللہ، بولے تماشا، آدھا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صدقہ ہے کیا؟ بتایا گیا کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، گھر سے صبح 1 روپیہ دے کر آپ باہر نکلے ہو تو شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ صبح سے اگر آپ نے صدقہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جان کی، مال کی، ایمان کی اللہ شام تک حفاظت عطا فرمائے گا۔ جو شام کو صدقہ کرے اللہ صبح تک اس کی حفاظت عطا فرمائے گا۔
انشاءاللہ یہاں پر آج مال خرچ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دعا کریں گے الحمدللہ آئیے ہروا کی سرزمین ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے دانی لوگوں کا علاقہ ہے فیاض لوگوں کا علاقہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کون اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے کون اللہ وہ اللہ جو حیات دیا ہے زندگی دیا ہے ایک دن میرا اللہ موت دے گا اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پوچھے گا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے تو میرے بھائی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں وہاں کی تیاری کرنی ہے اللہ جب پوچھے گا تو یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے اور وہ کیا لے کر جانا ہے اچھے اعمال لے کر جانا ہے کیا لے کر جانا بولیے بولیے کیا لے کر جانا ہے عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی اللہ قبول فرمائے عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی ایک بادشاہ کو پتا چلا ہمارے علاقے میں بے وقوف لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کاہل لوگ سستی والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو بادشاہ نے اعلان کیا وزیر کو کہا کہ ایسا کرو جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اس کو میرے پاس لے کر پکڑ کر لے آؤ تو بادشاہ صبح نکلا اور تلاش کرنے لگا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بے وقوف ہمیں کہاں ملے گا بیٹا دیکھیے ابھی یہاں دیکھا نوٹوں کا حالت دیکھا اچھا جلسے میں جو نوٹ کہیں نہیں چلے گا وہ نوٹ جلسہ میں چلے گا جلسہ کر کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو لوگ کو نذرانہ دیتے ہیں جلسے والے گھر لے کر جاتے ہیں رکھتے ہیں گھر میں تو بعد میں دیکھتے ہیں ایسا نوٹ جس کو بینکوں نہیں لیتا بینک والا بولتا کہ نہ چلبے نا ایٹا ٹاکا چلبے نا اپنا کوتا تھی کہ نہیں آشی نا اپنے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے آمین بولے تو الحمدللہ بچے کی عمر دیکھو بچے کے جذبے کو دیکھو بچے کے حوصلے کو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے اپنے حیثیت کے مطابق 10 روپے لا کر دے دیا ہے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے ابھی کوئی پیسہ لے کر مت آئیے گا الحمدللہ پیسہ لے کر ابھی کوئی مت آئیے گا یہ ٹینشن آپ کا نہیں ہے یہ ٹینشن میرا ہے پیسہ توڑ جو بس لینا یہ ہمرو کام جے گی تیرو کام جے دیکھو ابھی منع کیے اے بیٹا بیٹھ جائے یہ دیکھیں کرکڑیا نوٹ آ گیا اللہ اس بچے کو بھی عمر میں صحت و برکت عطا فرما دے ان تمام پیسوں کو میں یہاں حصول برکت کے لے کر رکھ رہا ہوں اس لیے کہ مسجد کا جلسہ ہے ماشاءاللہ ادھر سمجھیے بھائی بیٹھ